mother is a professor before, but this is, and I was a doctor's mate. Now, as something has to be done with it. Before we move forward, Brigadier Rashid Minhas is currently of Command and Staff College, Kuwait in Liberia. Before joining their students, which they will be able to do after they've had their training. Number two, every admin and ancillary staff will be trained to intercept supply chain on campus. And I think Brigadier Saab's help will be required in that, which, and we will train them from our perspective, but jointly with them. So the third part, and the most important, is, and I am so proud to inform you that today, Vice Chancellor Saab in this meeting, after the conclusion of this meeting, and with the patronage of Minister Saab, the university is establishing a student government to deal with the drug abuse problem in this university, empowering the students to run a government here. They will sit like a government, they will have meetings, they will advise on the policy and implementation of drug abuse activities, programs, seminars, lectures, and also be the ears and eyes of the faculty. So a student government is going to be instituted today, and we can give it a good name, perhaps an anti-narcotics or whatever, but you've got whatever name you want to give it, but it will be a student government. And it will also train our young people in leadership. It will also incorporate them into matters of not just government for drug abuse, but government issues per se. So it will start a nodus, a point where you start where involving the real stakeholders, the children, the students, into taking role and responsibility for their destinies. We will give them the scientific and the psychological techniques to do that, sir. Last slide, please. Sir, it will also be impact evaluated, because this is not everything or anything in the air. What we mean business here. And this program, after a year, will be impact evaluated, and I can offer you the auspices and services of University of Sussex to jointly evaluate this program externally, so that you've got something that can be replicated in the rest of the country. And we will impact evaluated in 3 grounds. One is academic excellence, so that your academic excellence, it is reflected in the academic records. Number 2, extracurricular activities of students. And 3, student engagement. So we will impact evaluate it and give you a report. Aage chaliye. On that note, I would take your leave. Thank you very much for being so patient. This is a war, and it is not they or us. We are all in it together. And the people who use drugs, they are also us. And it is part of our responsibility. Even if you find yourself distant from them, I can tell you, you will get involved, because it causes hepatitis, it causes syphilis, it causes COVID, even COVID. You know, if people do not subscribe to the safe distancing, other things, these are drug addicts, they do not conform, and so on and so forth. So it will hit our households one way or the other. Thank you very much. Thank you, sir. Students. I am really grateful. The moment that we've been waiting, Anti-Narcotics Force, to be part of this event. It is really an honor indeed to be here, and it is a drop in the ocean. There's a lot to achieve, but we have taken a step, and I am sure with the blessings of Almighty Allah, we would achieve the desired objectives that this institution has laid down. Now, जब बड़े हों तो उनके सामने ज़्यादा बात मैं करने की जसारत नहीं करूँगा. So I have 2 things to cover in my talk. One, what is ANF? And second, a kind of a message for the students and the faculty and the institutions, including the role of the parents. This has been a clear and a present danger.
This is a clear and a present danger. हमारी नस्लों को तबाह कर रहा था, and what we have to do has already been covered by the eminent scholars here. So, if you want me to talk about this issue, it is by department visit and affiliation with GCU is not new. So, the best credit and the best word that I have for GCU is that during the COVID even, they did not close their eyes, and the system of interaction, cooperation and intimate internees interaction, it continued. We have gone through in the year the 2 programs of the internship. Forensic वालों के थे यहाँ पे, तो then it is being followed maybe next week or next week or maybe within the month. There is a schematic presentation and the talk that I deliver and I apprise you. तो उसके ऊपर फिर बातचीत आपके साथ करेंगे आके डिटेल में. If you want me to talk about horrors of the drug, ये डॉक्टर साहब ने बड़े एक महदूद दायरे के अंदर रह के आपको हॉरर्स ऑफ ड्रग की बताइए हैं. अगर कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा देखना है, प्लीज़ गो टू द यूट्यूब और वहाँ पे आप ज़रा देखिए कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स. What ANF is doing, I am Commander ANF Regional Director ANF Punjab. Less Pindi Division, my office is looking after complete Punjab. We have got 6 police stations in Multan, Mianwali, Sialkot, 2 in Lahore and Faisalabad. We have got a force of about 500 people. They are covering the entire Punjab with an eye on all the airports, international flights, and then the tri-ports, border entry points. One of them, I am honored to travel with the Federal Minister, Kartarpur. We have our presence there. So there are a lot of challenges. So with a meager force of 500 people, if you ask me, still there's a lot to do. तो उसको हम कैसे कवर करते हैं? इसी चीज़ से अगर हम आगे चलें तो उसको हम कैसे और ज़्यादा इफेक्टिवली उसको कवर करते हैं? And that is only possible that I've got 2 functions. One is enforcement, बाकी भी functions हैं. One is enforcement, बस इनको जो है इनके खिलाफ लड़ना है और लड़ रहे हैं with a force. But the most effective function besides this, ये हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ is awareness. That is an embedded function, the role of ANF, Anti-Narcotics Force, and for that we reach out to you. इसी तरह के seminars हैं, webinars हैं, interaction sessions हैं, internship programs हैं, workshops हैं. तो when I am interacting with the youth, तो मैं उनसे सिर्फ यही बात करता हूँ कि देखें, बात ये है कि when you get into this dark side of your life, तो वो बुज़ुर्ग कहते थे कि ये मतलब पांडे विज्ञान ने इस तरह के इस नासूर से बाहर आते हुए you go bankrupt. This is one. आपकी लाइफ and the associated life of your family, ये सारे के सारे इफेक्ट होता है. And the thing that you had, the escalator where you had stepped in at the cost of a glamour or maybe a failure, and look where it has taken you.
this is a realization that this is the only realization. Forget about the history, क्या होता रहा है, क्या नहीं है. You want to know about the history, read Opium Wars, बाकी भी चलना शुरू करें. But there is only one realization, and that is where it is taking you. When you step into this, there is absolutely no survival. आप इस चीज़ को एक शौक के तौर पे शुरू तो कर लेते हैं. There is no survival. We talk of the peer pressure. Why not to use it in positive? And that is where the institutions, they matter a lot. That is where you need to contain, stop, contain, and eradicate, fight against this menace. तो ये चीज़ें जितनी हैं ये ज़िम्मेदारी के साथ आपके उस वक़्त तक ये अपने साथ लेके चलनी है जब तक आप इस बॉटम लाइन पे नहीं पहुंचते दैट इट हैज़ टू बी ड्रग फ्री कैंपस थ्रू स्ट्रिंजेंट मेजर्स एंड द मेजर्स अगेन काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट जिसके लिए आज ये कदम उठाया गया है. एंड देन योर पीयर प्रेशर, देन सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें जितनी हैं ये एक ही नुक्ते पे घूम रही हैं. दैट इज़ अ रियलाइजेशन, एंड द रियलाइजेशन दैट वेयर इट विल टेक यू, you absolutely do not have a place in the society. Come what may, if you are addicted, you do not have a place in the society. So, how much does it cost? That's a question. That's a message to you. How much does it cost? It is simple, 2 words, 2 letters, N-O, no. You just have to say no. That is the price. Unless there is a realization. I am just talking on a single point agenda, and that is realization. What we are doing, we have, I go to the various universities. ANF has actually enhanced its interaction with the people. We do not need any information from you. कि आप हमें बताएं अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है. Our tentacles are working. What we need you to do is to have a realization. We have commenced with the program just to apprise the federal minister. So we on the directions of the Director General, it's an initiative that Anti-Narcotics Force has carried. It began with. It's a launching of a program with the name of Youth Ambassadors. We have registered Youth Ambassadors. कोई हमें उनसे खबरें नहीं चाहिए. We don't need any information. ये सबसे ज़्यादा ये होता है. But what we need them, that we impart the kind of awareness techniques. We call them, we groom them, then they radiate the same effects among the society. They merge into the society. So, ये जो realization की picture है, इस पर मैं बार बार बात आपसे कर रहा हूँ. We have no way back. We have to fight it out. We are talking of कि जी अभी ये चीज़ें आती हैं, synthetic drugs, name ice, बहुत ज़्यादा फैल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी जगहों पे. प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव से, एंड देन व्हेन द फेडरल मिनिस्टर टुक ओवर, ही ऑनर्ड मी विद हिज कॉल एंड ही शेयर्ड हिज व्यूज़, and his direction was very clear. We have to fight it till the 0 level. And when the top ladder, when the hierarchy of your force is actually with you to combat this without
any regards. So we are achieving the results. We are making big Caesars. We are trying to cut the supply and demand. We are trying to cut the supply routes. बहुत इफेक्टिव अभी हम जा रहे हैं उस चीज़ पे. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा इनके साथ अवेयरनेस के अंदर गए हैं. देन कोऑपरेशन इनके साथ चल रहा है. The last thing that I would say before I leave, and that is again revolving around the realization. A friend of mine, when I took over, so he congratulated me and he said that there's a lot to do. So he said, I just shared it, कि यार कल भी मैं गया हुआ था, so I had an interaction with the student. So he said, I don't know how true it is. It is just quote and unquote that I can make that. He said, even in that country where he is living, he said, primary school, the level of a primary school, this is a mandatory subject, drug education. And you cannot fight it unless you educate. You have to break the will of a person, and that is through institutionalized grooming. This is one message that I am leaving here. And second, this techno world has narrowed down to a microchip, and the complete world is inside. Can you imagine? Ask yourself, ask your heart and mind, Dr. Zarka, champ. Ask yourself, are you satisfied with whatever supervisory measures you have as parents? कि आपका बच्चा अगले कमरे के अंदर वहाँ पे बैठा, the world is around him. क्या आप कर रहे हैं? कितना देख रहे हैं? There are a lot of challenges for the parents, a lot of challenges for the teachers. We need to take due cognizance. There are lots and lots of challenges. You don't know, आपके घर में बैठे हुए साथ वाले कमरे के अंदर there is an open world where he is or she is falling prey. Huge responsibility. अब कहेंगे यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्या अभी बच्चे को मैं समझा पागल हो गई हूँ या हो गया हूँ, समझ ही नहीं रहा. But again, these are the challenges. We are not talking about the drug. We are talking about the grooming of a child. Only then he can or she can realize the horrors of drug. Be open to that child to actually show him that it is not capacity enhancement. ये आपको एग्जाम्स के अंदर से it won't achieve you the laurels. No, it will not. We are trying our level best to reach out to the. We cannot fight. We cannot fight unless we have a realization as a nation. Forget about it, how much statistically we are embroiled into this. We're doing our job. With all the shortcomings that we have in our resources, we are meeting with this challenge. But before I leave, I again reassert this point. Please, realization, awareness, it is your responsibility. Please stand with us against this fight. Thank you very much. Thank you. और हमारी बहुत ही पुरानी कुलीग डॉक्टर ज़रका जो हमेशा से बड़ी एक्टिव रही और मेरे ऑनरेबल फैकल्टी और बहुत ही अज़ीज़ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा, आज जिस मसले पर यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, जो ड्रग अब्यूज़ का हमने मसला जो है उसको जिस तरह हमारी
آنریبل جو ہمارے ہیں ممبرس، انہوں نے اس مسئلے کو جس طریقے سے اٹھایا ہے اور انیشیٹو لیا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کے وقت کی بہت ہی ایک اہم ضرورت ہے۔ ڈرگ ابیوز کے لیے، اس چیلنج کے لیے لڑنا میں سمجھتی ہوں ایک جہاد کے برابر ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نسل کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جس نے آگے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ ہم نے تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے ہم عمر کی اس حصے تک آ چکے ہیں کہ ہمیں اب ان بچوں کی ضرورت ہے جنہوں نے اس ملک کو آگے سنبھالنا ہے، اور ہم یقیناً یہ چاہیں گے کہ ہمارے یہ بچے مینٹلی ہیلتھی ہوں، ان کو کسی قسم کی محرومی، کسی قسم کا فیلئر جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو سپریس نہ کر سکے آگے بڑھنے سے، آگے ترقی کرنے سے، کسی قسم کی بھی پروگریشن کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، ایک جنگ ہے جس کے لیے ہم سب والدین نے، ٹیچرز نے اور ہم سب بڑوں نے اس کے لیے ان کا ساتھ دینا ہے، اس موومنٹ کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے بینگ ایز اے ایم پی اے ممبر پنجاب اسمبلی، ہم نے اس ڈرگ ابیوز کے مسئلے کو اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھایا، اور ہم سب اس بات پہ انتہائی یہ تشویش رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ایک گھروں سے نکل کر یونیورسٹی لیول تک آ گئیں۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری جو پیرنٹل ڈیوٹی تھی، جو ماں باپ کے ذمے جو ایک فرض تھا کہ اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ کرنا، ان کو توجہ دینا، وہ شاید ہمارے اب جو پیرنٹس ہیں وہ اتنا دے نہیں پا رہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی بڑی غفلت ہے، ایک بہت ہی بڑی بے توجہی ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جو فرض ہے، جو ذمہ داری ہے، میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کی ہے، جنہیں اپنی اولاد کے لیے انتہائی توجہ دینا چاہیے، ان کی فیلئرز کو دیکھیں، سمجھیں، ان کے مسائل کو پوچھیں کہ آپ کو کیا مسئلے درکار ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، اینڈ بی فرینڈلی ود دیم، کہ وہ ان کو اپنے مسائل بڑے ایک دوستانہ رویے سے بتا سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب میرے والد تھے تو وہ انتہائی مصروف ہونے کے باوجود ایک ڈاکٹر تھے جو کہ بہت مصروف ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر شام ہم اپنے بہن بھائیوں، جو ہم بہن بھائی تھے، ان سے بیٹھ کر ایک سٹنگ کرتے تھے اور ہر ایک کے مسئلے کو پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ درکار ہے، آپ کو کیا ایجوکیشنل پرابلمس ہیں، آپ کو کیا ہے، اور وہ پراپر ہمیں اس کے لیے گائیڈنس دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے والدین سے اپنے مسائل کو جس طریقے سے گائیڈنس لی، وہی آگے ہماری زندگی میں کامیابی کا باعث بنی۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آج کل اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے جو کہ دینی چاہیے۔ دوسرا فیکٹر میں سمجھتی ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس رستے کی طرف، تباہی کے رستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ہماری یونیورسٹی میں ان نیسیسری ایک جو برڈن ہے تعلیم کا، جو بچوں کے اوپر بہت مطلب زبردستی لاگو کیا جا رہا ہے، ایک وہ برڈن بھی ہمارے اسٹوڈنٹس میں محرومی کا باعث بن رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ اس لیول پر آ کر اتنا برڈن اور اتنا پریشر ایک اسٹوڈنٹ پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ساری رات یہی سوچتا رہے کہ اگر میں کوئی گریڈز نہ لے سکوں یا کوئی پوزیشن نہیں لے سکتا، مجھے آگے جاب نہیں ملے گا، میرے آگے فیوچر نہیں ہوگا۔ یہی محرومی ہے جو آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس تباہی کے رستے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی جو پریشر ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ میرے علم میں یہ آیا کہ لمز یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی صرف اس وجہ سے کہ اس کے گریڈز، وہ کسی وجہ سے ایگزامز نہیں دے پائی اچھے طریقے سے، اور اس کو یہ احساس، یہ محرومی ہی لے کر مار گئی کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، میری کوئی پوزیشن نہیں آئے گی، میرے کوئی گریڈز نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا فیکٹر جو ہمارے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ جس لیول پر بھی، جس سبجیکٹ پر بھی پڑھ رہے ہیں، وہ گریجویشن کے بعد ان کو جاب میں انوالو کیا جائے،
ان کی یہ نہیں کہ انہوں نے گریجویٹ ہو گئے اور بس اس کے بعد چھوڑ دیا. یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ریکمینڈ کیا جائے ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے ساتھ, ڈیفرنٹ شعبوں کے ساتھ, سرکاری بھی اور دوسرے بھی پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نمل یونیورسٹی میاں والی میں بنائی, انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایک یونیورسٹی بنا دی کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں اور اس کے بعد بس فارغ. انہوں نے اس چیز کا باقاعدہ سے یہ بندوبست کیا کہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلیں تو وہ پریکٹیکلی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہو سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر گریجویٹ کو کسی نہ کسی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کریں تاکہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے. جب ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے, اس کو سب سے بڑی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گا, میرا فیوچر کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کو ایک ارننگ ہینڈ بننا ہے, تو اس کے لیے پیرنٹس تو جو بیچارے کوشش کرتے ہیں وہ تو اپنی اٹ موسٹ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی میں یہ ضرور ارینجمنٹ ہونا چاہیے. دوسرا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تلقین کرنا چاہوں گی کہ زندگی میں ناکامیاں اور کامیابیاں ہمیشہ آتی ہیں اور کبھی ان سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم نے یہ چیز اپنے وزیر اعظم عمران خان میں بہت قریب سے دیکھی اور بہت زیادہ ہم نے اس کو محسوس کیا اور فالو کیا. مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن میں جب ہم اتنی سیٹیں حاصل نہ کر سکے, جبکہ پارٹی بھی اس وقت بہت پیک پر تھی, لوگوں نے بھی بہت ایفرٹ کی, بہت کوشش کی, اور ہم نے بھی بینگ ایز اے پارٹی ممبر, ہم نے ورکر, ہم نے بہت کام کیا. لیکن جب ہمیں اتنی کامیابی نہ ہوئی, ہم بہت اداس اور منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. جبکہ وزیر اعظم صاحب آئے, عمران خان صاحب آئے, تو انہوں نے ہمیں کہا کیا ہو گیا آپ کو, آپ کیوں اداس ہے, آپ تو ایسے بیہیو کر رہے جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو گئی ہوتی ہے. تو کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ ہم حیران رہ گئے ان کے اس الفاظ پر کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بوسٹ اپ کیا اور ہماری اس ناکامی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھایا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ انتہائی قابل تعریف ہے, اور ہم نے بڑا زندگی میں ان سے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی اپنی ناکامیوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے, عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر ناکامی اس طرح سمجھے کہ وہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ میں نے اب آگے بڑھنا ہے, اس دفعہ ناکام ہوا ہوں تو اگلی دفعہ کامیاب ہونا ہے. تو اس لیے اپنے ایمان پر, اپنے اللہ پر اور اپنے رسول پر, اپنے دین پر استقامت سے قائم رہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی صلاحیتوں سے کام لیں. اللہ نے آپ سب کو, کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے بغیر رکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو کسی نہ کسی صلاحیت سے جو ہے فیضیاب کیا. اپنی صلاحیت کو جاننے کی کوشش کریں, فائنڈ آؤٹ کریں کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے, اور اس کے مطابق زندگی کی ناکامیوں کا مقابلہ کریں, اور انسانوں پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں. علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیشہ یاد رکھیں کہ بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ اپنا شیوا برقرار رکھیں. تھینک یو. ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب اس کو کس طرح سے لے کے چلیں, اور پھر ڈاکٹر شکیل تھے اور انہوں نے آگے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہ دیکھ کے کہ معاملہ آج یہاں تک پہنچ گیا ہے, اور اسپیشلی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بیچ میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس سے بہت آگے تک جائے گی. سو آپ سب لوگوں کو اس بات کے لیے پہلے تو بہت مبارکباد دیتی ہوں. میں چونکہ ابھی جیسے ذکر بھی ہوا ہے کہ پروونشل اسمبلی کے بیچ میں قانون سازی کرنے کا ہم لوگوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک اور بھی میرا ایک تعلق ہے, وہ ہے قانون دان کا. بائی اینی چانس میں پہلے قانون دان ہوں, لائر ہوں, اور اس کے بعد ابھی دیکھ کے میرا بڑا دل دکھا وہ جو ابھی ایک سلائڈ دکھائی گئی اور جس میں لائرز کو دکھایا گیا. میں نہیں جانتی کہ ان کا ڈرگز سے یا کتنا تعلق ہوگا. ہاں البتہ وہ بہت ہی اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور ایک افسوسناک واقعہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے پروفیشن کے اوپر ایک کالے داغ کی طرح رہے گا. تو مجھے اس کے لیے ہمیشہ سے شرمندگی رہے گی. جو ہم لوگ ابھی آج ہم ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل سبجیکٹ ہے
جس کو اگر ہم سب مل جائیں تو شاید آسان ہو جائے. کیونکہ اس کے لیے میں نے تو کیونکہ بہت قریب سے دیکھا ہے، جب ہم جیل سے ہمارے قیدی جب آتے ہیں، کورٹس کے اندر آتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے بیچ میں جو ڈرگز ایڈکٹڈ لوگ ہیں وہی ان جرائم میں کافی زیادہ انوالو ہوتے ہیں. مجھے شیئر پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی کے اوپر ایک دیکھی انتہائی ورسٹ ایگزامپل، جو شاید کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی، کہ 2 لڑکے اور وہ جو خواتین جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو جب دفناتے تھے تو قبرستان سے جب دفنا کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی قبریں سائڈ سے کھود کے اس میں جا کے ان قبروں کی بے حرمتی کرتے تھے خواتین کی. اور نو ڈاؤٹ کہ وہ دونوں کے دونوں ینگ لڑکے 17-18 سال کے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ڈرگس لیتے تھے اور ڈرگس لے کے ہی کام کرتے تھے. اور اس میں سے ایک جو تھا اس کی ڈیتھ کافی جلدی ہو گئی اور دوسرے کو بعد میں انہوں نے پکڑا. سو یہ ایک معاشرے کا بہت ہی برا کہہ لیں کہ یہ پہلو ہے. چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے میرے نزدیک 5 پہلو ہیں. ایک تو سب سے پہلے جرم کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری 2 تھیریز ہوتی ہیں. ایک ہم ہمیشہ لاء میں پڑھتے ہیں کہ تھیری آف پنشمنٹ، دوسرا ہم پڑھتے ہیں تھیری آف ریہیبلیٹیشن. ہم کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ ماریں، جرم کو ماریں. تو میرا خیال ہے کہ آج ہمارے جو ANF کی ریپرزنٹیشن بیٹھی ہوئی ہیں وہ جرم کو مارنے کے لیے بیٹھی ہے، نہ کہ مجرموں کو. لیکن اس چیز کو روکنا، اس چیز کی پریونشن کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اوپر بھی اگر ہم کام کریں تو معاملہ یہاں تک رک نہیں سکتا جب تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ریہیب کرتے ہیں، دوبارہ بھیجتے ہیں. میرے بڑے اچھے جانے والے ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں ان لڑکوں کی دوبارہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو کسی نہ کسی، ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو سپورٹس کے چیزوں کو اتنا زیادہ آگے کرنا چاہیے ینگسٹرز کے بیچ میں. اور جیسے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر ہم اپنی پاورٹی پہ کنٹرول کریں، اپنے سوشل ایشوز کو ایڈریس کریں، تو میرا خیال ہے کہ شاید کہیں جا کے ہم ڈرگس سے متعلق ان چیزوں کو ہم کچھ نہ کچھ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو میرا سب لوگوں کے ساتھ میں، کیونکہ وقت کی کافی کمی ہے، اف آئی اسٹارٹیڈ تو وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. اگین آئی وڈ سے تھینک یو ٹو آل آف یو اینڈ اگین کنگریچولیشنز فار دس ایونٹ. اور انشاءاللہ میں اس کی امید کرتی ہوں اور میری خواہش بھی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنے رہیں، اور سب یہاں سے جو لوگ، اگر 200 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو جا کے 2000 لوگوں کے بیچ میں یہ والا آج کا میسیج اسپریڈ کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آنریبل وائس چانسلر اصغر زیدی، آنریبل ڈاکٹر زرکا، آنریبل پروفیسر ملک، آنریبل بریگیڈیئر صاحب، میڈم شہانہ بشیر، میڈم زینب صاحبہ، Honorable Member of Faculty. First of all, I'm grateful to you, Vice Chancellor, for opening your door of the university to me and my elite force, anti-narcotic force. While leading this great struggle, I am obliged to you, Dr. Zarka and Professor Malik, that you have taken this task and bringing this daunting challenge to the promising future of Pakistan, that is the student of this great university. From the very outset, let me share a historical nightmare that I've been carrying for the last 50 years. For the last 50 years. So that is not something very small I want to share with you. And that is on the lighter note. From 1966 to 1970, I was a student in Government Postgraduate College, Abbottabad. I was a mediocre debater. For that very reason, I was elected president of Student Union for twice in the history of that college.
But the things I want to share with you, that I was also member of a debating society where we students would go and attend inter-college debates. For God's sake, wherever we will meet government college Lahore team, we would not have any chance to win that debate. So today, the defeated debater from 1966 to 1970, when I did my first master's degree from that college, you have made it happen, sir, that I'm addressing the most elite, prestigious, distinguished university in the landscape of Pakistan. Now, Professor Malik, when you were talking about brain power or a powerhouse, it reminded me the Creator of Almighty. Allah Almighty so eloquently described this human ingenuity. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. This is that brain that invented smartphone through one brain in 2001, and look at the digital technology that is transforming our lives day in and day out. Sir, I'm calling on the same human mind today and want them to pledge that the daunting challenge that we are facing today in our society, in our homes, in our streets, in our businesses, in our education centers, schools, colleges, and universities, we together can meet that challenge. And if somebody would ask me, is that difficult? Yes, it is difficult. It is impossible. My leader Imran Khan says there is nothing impossible. If a person mopping and sweeping in convenience store in United States for $2.50 per hour can become an entrepreneur, 3 master's degree, PhD, and so many others. And for the last 18 years in Senate, 3-time federal minister, nothing is impossible. You are the force that are going to be taking our seats. You are the driving force. I'm talking to the students. Out of your rank, there will be army chiefs, there will be prime minister, there will be president, there will be great entrepreneur businessmen, there will be advocates, all walks of life, and professors at the most. You are the one who are going to be leading this fight to save humanity. And what Allah Almighty says about saving humanity. एक आदमी की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है. और जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये वीक, रहमतुल लिल आलमीन खातमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what he said,
कसम है मुझे उस परवरदिगार की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद ये बता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक इंसानी जान काबा की अजमत से भी बड़ी है। This is the fight that you are going to be a leader, you are going to be ambassador, you are going to be one that are going to be knocking on each door. So yes, it is difficult, but you will prevail. On the legal aspect, Professor Malik, you were describing, and I was amazing how I can share this broken heart. 252 cases. Let me repeat it again, re-emphasize it, so you would hear it good. For tomorrow to share with the others. In 1 year, from July 2019 to July 2020, 252 cases, serious cases of narcotics, been acquitted by our higher courts. How serious those were? In one case, 3,600 kilo heroin. Along with that, 39,000 kilo opium. I'm asking each one of you, tell me how many human lives are going to be in danger with a quantum I just described to you. I'm fighting a war and have requested the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, have sent the Attorney General because under Code of Conduct I cannot meet with him, that for heaven's sake, we have to see that we should not leave those drug lords because of some technicalities. These are not the enemies of Pakistan, these are the enemies of humanity at large. And I'm so glad to report back to you the Chief Justice of Pakistan has now made a bench, constituted a bench, consists of 5 Supreme Court judges who are going to be interpreting what our law is and what is meant by full protocol, so we can enhance our oversight, locking up these big drug lords. I still remember 5 months ago when I was given this assignment, Prime Minister Imran Khan said, it is a very sensitive ministry. God willing, I accepted this challenge, and taking from door to door, from university to university, from college to college, knocking on their door, begging them that yes, it is a very sensitive and very serious business. We have to protect ourselves. Even our army chief is so serious about this menace that we are in the forefront fighting. But we cannot fight alone. Would you imagine that 46% of area of Pakistan is our Balochistan? ANF, 492%. How we are going to watch all the coastlines?
the drugs that have been smuggled from Afghanistan, how we can protect them, how we can stop them with 492. But God willing, I don't believe on less resources, either those are financial or human resource. This is a fight that I am going to bring to each university, to each door, to each street, to each businessman, to each professor, academia. And then we'll ask them, yes, we are together. And yes, we can change the landscape, turning this country, the second biggest drug consuming country of the world, to a country where the people will respect. I'm also reporting to you, sir, if not every month, every 2 months, I go and meet ambassador of different countries, like an accused. And then he would ask me, Minister Saab, आपकी सरजमीन, पाक सरजमीन से ये ड्रग्स मेरे मुल्क के अंदर गई. We should realize this. हमें अपना सर ऊंचा करने के लिए हर तबके, हर जगह पर कोशिश करनी है. जिस तरीके से मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने कहा, लेकिन ये जंग, the promising future of our nation, the students have to join our force. They should be the leader. क्योंकि इसी रैंक से आपने इस मुल्क को एक बेहतरीन मुल्क बनाना है. कायद आज़म और इलामा इकबाल के दिए हुए इस मुल्क को आपने एक अजीम मुल्क की तरफ लेके जाना है. यही इमरान खान का ख्वाब है. और मैं समझता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, बड़े खुशकिस्मत हो. मैंने टाट पर पढ़कर तालीम हासिल की है. 3-3 मील जो है पैदल जाकर. मैं समझता हूं कि इस कौम का, इस मुल्क का और वालिदैन का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप उस एहसान को, और फिर इस साथी का आप पर एहसान है. मैं जब इस हादसा की बात करता हूं, since I have practiced in United States, तो just want to share one glimpse of that. जब वहां जीवरी सिस्टम होता है, 12 वो जीवरर बैठे होते हैं. लेकिन जब हम as a defense counsel, if I want to bring a very credible witness, expert witness, I would always choose and prefer a teacher, a professor, or a vice chancellor, because of their credibility and trust that the society cherish. और जब वो आते हैं तो सदर यूनाइटेड स्टेट के सामने वो खड़े नहीं होते, लेकिन उस प्रोफेसर को, उस टीचर को, उस वाइस चांसलर को इज्जत देने के लिए 12 के 12 जीवरर जो हैं वो खड़े होते हैं. This is the kind of institution this is. And that is the reason I feel proud today that I am addressing one of the best institutions. वाइस चांसलर साहब, आपने जिस बात का इरादा किया है कि इस इंस्टीट्यूशन को नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको ड्रग फ्री बनाने के लिए आपने जो अज़्म किया है, आज़म सवाती और उसकी टीम, पूरी पीटीआई की टीम इंशाअल्लाह ताला, सूबाई हो या वफाक से हो, आपके साथ खड़ी होगी. इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि सेंसिटिव मसला है, इससे ह्यूमन इंजेन्युइटी को, उससे ह्यूमन
جو ترقی ہے اس سے رکتی ہے، تو میں نے اس کو قبول کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قدم بقدم ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی، اور اس لاہور کے اندر جو پاکستان کا دل ہے، جب اس یونیورسٹی سے یہ شعاعیں اٹھیں گی، یہ چراغ اٹھے گا، تو یہ بہت سارے بجھے ہوئے چراغوں کو انشاءاللہ تعالیٰ روشن کرے گا۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔